اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید واذکر فی الکتاب مریم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ود مدثر۔ آج کے موضوع کے اندر ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت کیسے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر قوم والوں نے کس طرح تہمت لگائی اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی پاک دامنی کو جو ہے وہ ثابت کیا۔ اسی کے اوپر ہم آج گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے پہاڑ کی جانب چلے گئیں اور حضرت مریم علیہ السلام اور گھر کے درمیان ایک پردہ آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس جو ہے وہ نمودار ہوئے، ان کے پاس آئے اور وہ ظاہری انسانی شکل کے اندر جو ہے ان کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو اس طرح نوٹ کیا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف علیحدہ ہو گئیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور ان کے درمیان ایک حجاب آ گیا، ایک پردہ آ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنی روحانی جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت کے اندر نمودار ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آدمی کی صورت کے اندر نمودار ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل امین آپ علیہ السلام کے آگے جو ہیں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کی صورت کے اندر ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی تنہائی میں میری طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید ان کو شیطان نے ورگلا دیا ہے، کیونکہ یہ بھی کاہن تھے اور بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سوچا شاید شیطان نے آپ کو ورگلا دیا ہے اور یہ کسی برے ارادے سے جو ہے وہ میری طرف آ رہا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بولیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ کلمات سنے تو سمجھ گئے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں، خوف زدہ ہو گئی ہیں، تو آپ نے کلام کیا اور فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرماؤں۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ بھی یہ میں یہاں پر کرتا چلا جاؤں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہاں پر بیٹے کی نسبت، بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض امور جو ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے اور نیک جو بندے ہیں، مقرب بندے، انہیں اپنی طرف جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنی طرف اس کی نسبت کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مومن شخص کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کہہ دے کہ یہ میرے پیر صاحب نے جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے اور یہ جو بیٹا ہے مجھے فلاں بزرگ نے دیا ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے ہمیں یہ گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ حقیقت میں اس کو عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ ذات رب تعالی کی ہے۔ لیکن ایسے کلمات جن سے موہم شرک کا تصور اور گمان آتا ہو، ان کلمات سے جو ہے بچنا چاہیے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں اس صاحب مزار کے توسل سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری فلاں حاجت جو ہے وہ پوری کر دے۔ اس طرح سے دعا کرے تاکہ شرک کا جو شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ زائل ہو سکے۔ بہرحال حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جانب سے، تو آپ سن کر بہت حیرت زدہ ہوئیں اور عرض کرنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ ہی میں بد چلن ہوں، پھر میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر جبریل امین فرمانے لگے کذالکی کالا ربو کی ہوا علیہ حین والی نجعلہ آیاتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقدیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور یہ وہ امر ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی اے مریم، جو ہم نے آپ کو خوشخبری عطا کی ہے یہ ایسے ہی ہوگا، آپ کنواری ہی رہیں گی، اللہ آپ کو جو ہے وہ ایک فرزند عطا فرما دے گا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اطمینان ہو گیا، پریشانی جاتی رہی، جبریل امین علیہ السلام نے ان کی گریبان کے اندر جو ہے وہ پھونک ماری، جس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ حاملہ ہو گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی تو سب سے پہلے جس شخص کو آپ کی حمل پاک کے متعلق جو ہے وہ علم ہوا وہ آپ کے چچا زاد جو بھائی یوسف نجار تھے۔ جب آپ نے یہ عمل کو دیکھا، اس بات کو اوپر مطلع ہوئے تو پریشان ہو گئے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کے متعلق جب ان کا گمان جاتا، کوئی برائی کا گمان کرتے تو یہی سوچتے کہ ہر وقت تو میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہیں، اتنی عبادت کرتی ہیں کہ جو ہے پاؤں سوج جاتے ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی عبادت کو یاد کرتے تو شبہ پیدا ہوتا تھا، وہ زائل ہو جاتا۔ لیکن دوسری طرف جب گمان جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ شک و شبہات کا شکار ہو جاتے۔ پھر ایک دن آپ نے یوسف نجار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہمت کر کے سوال کیا اور یوں جو ہے وہ مخاطب کیا، عرض کرنے لگے اے مریم سلام اللہ علیہ، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بات جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہت کوشش کی کہ اس بات کو نہ پوچھوں، لیکن اب جو ہے وہ صبر ٹوٹتا جا رہا ہے، مجھے بتائیے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھی بات کہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو یوسف نجار نے سوال کیا، فرمایا کہنے لگا کہ اے مریم سلام اللہ علیہ، مجھے بتائیے کیا کوئی کھیتی بغیر بیج کے، کوئی درخت جو ہے بغیر پانی کے، اور کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے سنا تو فرمانے لگی اے یوسف نجار، تجھے کیا معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی تھی وہ بغیر بیج کے پیدا کی تھی، اور جو سب سے پہلے درخت زمین پر اگے تھے وہ بغیر پانی کے اگے تھے؟ کیا تو یہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس چیز کو پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں؟ تو یوسف نجار جو ہے وہ فوراً بولے کہ میں اللہ کی قدرت کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں انہیں اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا؟ جب یہ سنا تو ان کا جتنا بھی شک تھا، جتنے شبہات تھے وہ رفع ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ پر جو ہے وہ خدمت بھی جو ہے وہ کرنے لگے، بیت المقدس کی جو خدمت کا انجام تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ذمہ تھا وہ بھی وہ ادا کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو الہام کیا کہ آپ جو ہیں اپنی بستی والوں سے الگ ہو جائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ پھر مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور وادی کی جانب چلے گئیں، اور روایات کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے یوسف نجار، انہوں نے ہی جو ہے آپ کو ایک سواری کے اوپر سوار کیا اور بیت اللحم کی طرف جو ہے وہ لے کر چلے گئے اور وہاں پر چھوڑ کر آئے۔ اور جہاں رستے کے اندر ولادت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا، شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدت ہو گئی
اور ولادت کی وجہ سے آپ کے اوپر درد کی کیفیت جو ہے وہ آئی، اور مستقبل کے اندر جو آنے والی پریشانیاں تھی، قوم کی طرف سے آنے والے جو اعتراضات تھے ان کے بارے میں سوچا، تو آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر یوں التجا کرتی ہیں، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، کاش کہ میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی، کہ کاش کہ میرا کوئی نام لیوا ہی نہ ہوتا، مجھے لوگ جانتے ہی نہ کہ مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی۔ اس طرح سے آپ نے تمنا کی۔ جب آپ نے یہ خواہش اور یہ تمنا کی تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے وادی کے نشیبی حصے سے آپ کو آواز دی اور کہا، قرآن کہتا ہے اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ایک نہر جو ہے وہ جاری کر دی ہے، وَحُزِی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑو، اسے ہلاؤ اور اس سے عمدہ کھجوریں جو ہیں وہ کھاؤ، فَقُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّ عَیْنَا، بس اس سے کھاؤ بھی اور پیو بھی اور اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی رکھو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی آدمی تجھے ملے تو اسے اشارے سے کہہ دینا، فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے آج اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قوم کی طرف جو ہیں وہ آتی ہیں۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کی طرف آئیں تو قوم کے لوگ جو تھے وہ کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہو کر الزامات کی بارش کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ ایک عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا اور قریب تھا کہ آپ کو مارتی، کہ قوم والے بھی دیکھ کر آپ کو اوپر تانا کرتے، تانا زنی بھی کرتے، ہاتھ اٹھاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ یہ زنا کیا ہے اور بری تہمت لگاتے آپ کے اوپر۔ اس نے ہاتھ جو اٹھایا تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر، ابھی ہاتھ اٹھایا، اللہ کی قدرت کو کہاں گوارا تھا کہ مریم جو صدیقہ بھی ہو، سچی بھی ہو اور اللہ کی کلمات کی تصدیق بھی کریں، اللہ کے فرمان کو مانے بھی اور اللہ کی عبادت کے اندر اس قدر مشغول ہو جائیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، اور پھر اتنی عبادت کریں کہ پاؤں جو ہیں ان سے خون بہنا شروع ہو جائے اور اللہ کے ہر کلمات کی صداقت کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو، ریاضت کرنے والی ہو، اللہ کی خصوصی بندی ہو، اللہ نے ان کو چن لیا ہو، یعنی اللہ کی ولیاں ہو، اور اس کے اوپر ایک عام آدمی ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا، جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ نے اس کے جسم کو ساکن کر دیا، اس کے جسم سے وہ جو جان تھی وہ نکال لی، وہ ساکن ہو گئی اور وہ ہاتھ ہلا نہ سکی۔ قوم والوں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے۔ ایک اور شخص جو ہے اس نے زبان درازی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یقیناً جو ہے وہ زنا کیا ہے۔ جب آپ کے اوپر یہ الزام لگایا اس شخص نے تو اللہ رب العزت نے اس کی گویائی سلب کر لی، وہ اندھا ہو گیا۔ قوم والے اسے بھی لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے تو پھر وہ زبان درازی جو ہے اونچی آواز سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ آواز میں زبان درازی کرنے لگے۔ کہا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم بے شک تو بہت عجیب و غریب چیز ہمارے پاس لائی ہے۔ یا اختا ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں جو ہے وہ بد چلن تھی، لیکن تم کس طرح سے بیٹا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ لے آئی ہو۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے الزامات کی بارش کر دی اور اس طرح سے تانا زنی کرنے لگے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا
کہ میری پاک دامنی کی گواہی کے اوپر میں کچھ نہ بولوں گی بلکہ اس بچے سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے، آپ کی گود کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم والوں نے کیسے کہا، فرمایا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ابھی ماں کی گود کے اندر ہو۔ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری ماں جو عابدہ بھی ہے، جو زاہدہ بھی ہے، جو متقیہ بھی ہے، جو پرہیزگار بھی ہے، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت بھی کی ہے، جس کے اوپر اللہ نے کسی مرد کو قادر نہیں کیا، کوئی مرد آپ کو چھو نہیں سکتا، کہ میری ماں کے اوپر جو ہے اعتراض کر دیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر بولے اور کہا میری ماں کے اوپر بک بک کرنے والوں سنو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی یل کتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، قربان جاؤں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ذات ہے وہ ذات کہ جن کے اوپر جب تہمت لگی تو پاک دامنی کی حفاظت اور پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی ماں کی گود کے اندر دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کے اوپر جب تہمت لگی تو زلیخا کے خاندان کے دودھ پیتے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے اوپر پاک تہمت لگی ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو سراپا معجزہ ہے، آپ اشارہ تو کریں درخت گواہی دے دیں گے، آپ اشارہ کریں بے زبان پرندے بے زبان جانور جو ہیں آپ کی زوجہ کی جو ہے آپ کی محبوبہ کی پاک دامنی کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کسی کی چیز کی طرف اشارہ کریں وہ پاک آپ کی زوجہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دے گی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی بچے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس سے پچھوا دیں، فرمایا نہیں نہیں اے محبوب یہ اوروں کے لیے تھا، اے محبوب یہ آپ میرے محبوب ہیں اور یہ آپ کی محبوبہ ہے، اس لیے ان کے لیے قاعدہ ہی چینج کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کو نازل کر کر ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے اوپر جو ہے پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ملی ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملی ہے۔ یوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں جہاں بھی رہوں، اور مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کا جو ہے وہ خدمت کروں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے متکبر اور بدنصیب نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن مجھے موت آئے گی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر کلام کر کے اپنی والدہ کی جو ہے پاک دامنی کی گواہی دی، اور قوم والوں نے جب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر جو ہے وہ بولے یہ معجزہ آپ کا دیکھا، تو قوم والے سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پاک دامنہ ہے، آپ کی طہارت ان کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ یوں اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی کا جو ہے وہ اہتمام کیا، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت سے جو متنی پھول ہیں لے کر اپنی زندگی کے گلدستے کے اندر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر
ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں کیا کرسمس ڈے جو ہے وہ منانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کس انداز سے وہ منا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کے اندر اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔